تو اب حضرت جابر بن عبداللہ نے پسند کی شادی کی یا ناپسند کی؟ پسند کی ہے. تو پسند ہر آدمی کا معیار مختلف ہوتا ہے. بعض دفعہ اس لیے بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ان کی شرافت کو دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, اور اس لیے بھی کہ وہ مالدار تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی لحاظ سے سپورٹ کیا, انہوں نے مزاربت پہ پیسے دیے بزنس کے لیے. تو بعض دفعہ آپ اس لیے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی ایج کی خاتون سے نکاح کیا جن کے بچے بھی بالغ ہو چکے تھے حالانکہ خود بالکل ینگ تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ پہلی شادی کر رہے ہو بیوہ سے اور بچے بھی اتنے بڑے بڑے. انہوں نے کہا بھائی بزنس پارٹنر ہے, یہ خاتون کیا ہے میرے ساتھ, تو نکاح میں آسانی ہوگی کہ بزنس کرنا آسان ہو جائے گا. یہ بھی ایک ما طابہ کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. تو پسند میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, نہیں آ رہی تو رہنے دو, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے صرف میں خوبصورتی داخل نہیں ہے, بہت ساری. بعض دفعہ آخرت بھی پیش نظر ہوتی ہے. آدمی اپنے خاندان کی کسی یتیم بچی سے نکاح اس لیے کر لیتا ہے کہ یار اس کا باپ نہیں ہے تو میں اس کو بیوی بنا کے گھر میں عزت کے ساتھ رکھوں گا تو شاید یہی چیز قیامت کے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی پسند میں داخل ہے. تو پسند کا مفہوم بہت وسیع ہے. اور یہ بھی داخل ہے کہ شکل اچھی ہے, بس یہ بھی داخل ہے, اس پہ بھی کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے, یار وہ ویسے ہی اچھی لگ رہی ہے تو کیا کریں, کر لے بھائی تو, اگر تیرے پاس پیسے ہیں. اور اس کو بھی شرط یہ کہ ان کو بھی تو اچھا لگے, کیونکہ لوگ اتنی فون پکاتے ہیں نا. جب میں کال ٹائمنگ جب دیتا ہوں لوگوں کو تو ہر دوسرا فون یہ آ رہا ہوتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو ابے تجھے اچھی لگ رہی ہے بھائی, اس کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا. تو کہہ رہے ہیں کوئی تعویذ دیں, وہ کیوں دیں تعویذ, اس کو غلط آدمی اچھا لگنا شروع ہو جائے. جب اس کو نہیں لگ رہا تو نہیں لگے اس کو. تو یہ سب چیزیں زبردستی کا معاملہ اس میں میرے بھائی نہیں ہے.